کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک تاریخ پاکستان کی کوئی مستند تاریخ ہی مرتب نہیں کی گئی، اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں شاید آپ اسے پہلی بار سنیں۔ قائد اعظم 1935 میں انہوں نے آ کے تو مسلم لیگ کو نئی زندگی دی اور نئی تنظیم شروع کی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ حضرات نیشنلسٹ علماء مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، احرار کے یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء تھے یہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ شاید پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ 1937 میں پہلے انتخابات ہونے تھے، مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ وہ انتخاب لڑیں گے۔ اس انتخاب کے لیے مرکزی پارلیمنٹ بورڈ جو بنا تھا، مولانا حسین احمد اور مفتی کفایت اللہ دونوں اس بورڈ کے ممبر تھے۔ مسلم لیگ کے سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر۔ میں دوسرے حضرات کا ذکر ساتھ نہیں کرنا چاہتا، وہ احرار والے جو تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں خاص طور پر۔ بورڈ کی میٹنگ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انتخابات لڑنے ہیں، اس کے لیے ہر جگہ جگہ کوشش کرنی چاہیے۔ ان دو حضرات نے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو اخراجات کی ضرورت ہوگی، ہمیں 50,000 روپیہ دیجیے۔ قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ کے پاس تو 50 پیسے بھی اس وقت نہیں، 50,000 روپیہ ہم کہاں سے دیں آپ کو؟ سنیے ذرا غور سے۔ تو یہ اس کے بعد دوسرے دن یہاں سے اٹھے اور کانگریس میں جا ملے، اور وہاں جا کے یہ کہا کہ مسلم لیگ جو مطالبہ کرتی ہے، جو اسلام پیش کرتی ہے وہ کفر ہے، اس کی مخالفت اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے، اسلام تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھی جو میں نے کہا ہے شان نزول اس اسلام کی طرف سے پیش ہو رہا تھا قائد اعظم اور اقبال کی طرف سے، اس کے بعد یہ اسلام پیش ہونا شروع ہو گیا۔ اور ساری جنگ جو اس تاریخ میں ہوئی، عزیزان من، میں یہ باتیں آپ کو بار بار پیش کر رہا ہوں کہ یہ شنیدہ نہیں ہے، دیدہ، میں شامل تھا اس محاذ کے اندر، بلکہ یہ جو محاذ تھا ان حضرات کی مخالفت کو تھامنے کا وہ میرے ہی سپرد تھا۔ طلوع اسلام کا اجرا ہوا اس مقصد کے لیے تھا۔ اس زمانے کے طلوع اسلام کے فائل موجود ہیں، ہوائی بات نہیں کرتا میں، کبھی کوئی بات بغیر سند کے میں نہیں کہوں گا۔ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ 50,000 روپیہ انہوں نے مانگا تھا، نہیں ملا تھا تو چلے گئے تھے۔ اصفہانی کی جو کتاب ہے قائد اعظم مائی لیڈر، اس میں انہوں نے یہ پارلیمنٹ بورڈ کے اس رویداد پوری نقل کی ہے، وہ خود اس کے اندر تھے۔ انہوں نے یہ اسلام پیش کیا۔ اس اسلام کی تائید کہاں سے ہوتی تھی؟ ہندوؤں کی طرف سے۔ یہ جو میں نے عرض کیا صدر اول کا اسلام جو یہ حضرات پیش کرتے تھے اقبال اور قائد اعظم، اس کی مخالفت کس کی طرف سے ہوتی تھی؟ ان کی طرف سے جو علماء تھے ان کی طرف سے تو ہوتی تھی اسلام کا نام لے کے، ہندوؤں کی طرف سے شروع سے آخر تک اس اسلام کی مخالفت ہوتی تھی جو یہ لوگ پیش کرتے تھے۔ اور ابھی عجیب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس حد تک بات بڑی تھی کہ ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ اگر قائد اعظم اس اسلام کو چھوڑ دیں، یہ نہ کہیں کہ اس کی بنا پر ایک مملکت قائم ہوگی، تو اس کے بعد اس تقسیم کے معاملے میں بھی ہمارے اور ان کے درمیان بہت سے مشترکہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے، ہم مخالفت ہی نہیں کریں گے۔ مخالفت اس کی ہو رہی تھی، تقسیم کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ سب چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے پارلیمان میں کانگریس
اسمبلی میں کانگریس پارٹی کا لیڈر تھے مسٹر بھولا بھائی دیسائی. انہوں نے قائد اعظم کے اس مطالبہ کے بعد پارلیمان کے فرش پہ سے یہ بات کہی تھی کہ سن رکھیے، اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراف کر لیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ضمیر، مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور انہیں خام خواہ زمین کے معاملات میں گھسیٹ کر نہ لایا جائے. آپ نے سن لیا کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے. اس بیان پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز اس زمانے ہی سے کانگریس کا نقیب چلا آ رہا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ خداوندی حکومت یا حکومت الہیہ کا تصور ایک داستان پارینہ ہے اور مسلمانوں کا یہ فعل عبث ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک میں اس کے احیاء کی کوشش کریں جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی ہیں، یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ علامت خوش آئند ہے کہ خود مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما اس شراب کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے. یہ رہنما یہی حضرات تھے نا. گاندھی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. وہی سب سے بڑا مد مقابل مخالف تھا قائد اعظم کی. اس نے یہ چیز لکھی تھی کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیتا. مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لیے جان تک دے دیتا. مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ. حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے. 1940 کا جب ریزولیشن پاس ہوا ہے تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے گاندھی نے لکھا تھا کہ میں پوری جرأت اور جسارت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ مسٹر جناح اور ان کے ہم خیال حضرات اپنی اس روش سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہے، بلکہ وہ اس پیغام کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں جو لفظ اسلام کے اندر پوشیدہ ہے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل مسلم لیگ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرے دل پر سخت ٹھیس لگ رہی ہے. میں اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں کوتاہی کروں گا اگر میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اس دروغ بافی سے متنبع نہ کر دوں جس کا اس نازک وقت میں ان میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. 1940 کا ریزولیشن پہ یہ تبصرہ ہو رہا تھا. اس کے 2 ہی ماہ بعد انہی نے یہ کہا تھا کہ اگر مذہب کو اعلی حال ہی رہنے دیا جائے یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہو. کیا مطالبہ تھا؟ کیا چھوڑ دیں؟ یہ بات چھوڑ دیں کہ مملکت کی اور حکومت کی بنیاد دین پر ہوگی. اس کو اگر چھوڑ دیں تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت سے مشترکہ مقاصد نکل آئیں گے، اکٹھے مل کے زندگی بسر کریں گے ہم. یہ گاندھی کہہ رہا تھا. کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تقسیم ہند کی نہیں، اس اسلام کی جو ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا. 1 نومبر 1941 کو لدھیانے میں ایک اکھنڈ بھارت کانفرنس ہوئی تھی جس کا صدر کانگریس کے بہت بڑے اس زمانے کے مشہور لیڈر مسٹر منشی تھے. انہوں نے تقریر کرتے ہوئے وہ وہاں مسلمانوں کی اس لیے اکثریت کہ وہ لدھیانہ جو تھا وہ یہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی وغیرہ کا مسکن تھا. وہاں خاص طور پہ وہاں یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی. تو مسٹر منشی نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے
کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے. مختصراً یوں کہیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے پکار کر کہا تھا کہ آپ بتائیں گے اسلام کے جو مدعی اور علمبردار حضرات ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے یا نہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے ایک جید مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آخر تک اس کی مخالفت کریں گے کہ وہاں قرآنی حکومت قائم نہ ہو سکے. بڑے جلسے کے اندر یہ چیز آئی تھی. تاریخ ہے نہیں ہمارے پاس پاکستان کی. تاریخ کی خاص طور پہ یہ سازش ہے کہ مرتب نہیں ہونے دی گئی تاریخ. اس تاریخ کی روح سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا، نہ اس میں شخصی حکومت تھی، نہ مذہبی پیشوائیت تھی، نہ سرمایہ داری تھی، نہ طبقاتی امتیاز تھا. یہ تاریخ کیسے سامنے آنے دیں گے؟ یہ سن رہے ہیں آپ؟ یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ سن لو پاکستان کا مطلب کیا ہے.